دو چیزیں مسلم ہیں، مانی ہوئی ہیں سب کی، ایک ہے ہونا اور ایک ہے نہ ہونا۔ ہونے کو کہتے ہیں وجود اور نہ ہونے کو کہتے ہیں عدم۔ ہونا یہ بھی مسلم ہے، نہ ہونا یہ بھی مسلم ہے۔ ہونے کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا اور نہ ہونے کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور انسان ہونے اور نہ ہونے ان دونوں کے درمیان دائر ہے۔ پہلے انسان نہیں تھا، پھر ہے، پھر نہیں ہوگا۔ گویا کہ انسان دو عدموں کے درمیان ایک وجود رکھتا ہے۔ جو بھی ہم میں سے بیٹھا ہے کچھ عرصہ پہلے نہیں تھا اور کچھ عرصہ بعد نہیں ہوگا۔ تو پہلے بھی کیا تھا؟ نہیں۔ بعد میں بھی کیا ہوگا؟ نہیں۔ درمیان میں تھوڑا سا کیا ہے؟ ادھر بھی نہیں، ادھر بھی نہیں، درمیان میں تھوڑا سا ہے۔ لیکن انسان کی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے پہلے نہ ہونے کو بھی بھول جاتا ہے اور بعد میں نہ ہونے کو بھی بھول جاتا ہے۔ صرف درمیان میں عارضی چند وقت کے لیے جو ہونا ملتا ہے اسی پر اترا جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ میری جوانی ہے، میری صحت ہے، میرا مال ہے، میری اولاد ہے، میرا گھر ہے، یہ ہے میں آ کر کے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مال پہلے نہیں تھا، پھر نہیں ہوگا، یہ اولاد پہلے نہیں تھی، پھر یہ گھر پہلے نہیں تھا، پھر یہ ساری چیزیں جن کے ہونے پر اترا رہا ہے، طاقت ہے، صحت ہے، ورکر ہیں، سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، جن کو برادری ہے، خاندان ہے، مال ہے، جوانی ہے، اکڑ ہے، فلاں، جن پر تو اترا رہا ہے یہ ساری چیزیں پہلے نہیں تھیں اور کچھ عرصے کے بعد نہیں ہوں گی۔ تو پھر درمیان میں غبارے میں ہوا بھر دی تو غبارے نے سمجھا کہ شاید میں واقعی اتنا بڑا موٹا ہو گیا، میں بڑا طاقتور ہو گیا ہوں۔ یہ پتہ نہیں کہ تھوڑی سی سوئی لگے گی اور سارا کیا ہو جائے گا؟ ٹھش۔ تو ہونا اور نہ ہونا، ہونا اور میرے پاس علم ہے، میں مولوی ہوں، میں نمازی ہوں، میں تبلیغی ہوں، میں دیندار ہوں۔ اب یہ ہوں میں ہے میں یہ دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اصل کیا ہے؟ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں۔ جتنا علم ہو پھر بھی یہی ہو، لا شے غلام اللہ۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب تھے نا پنڈی کے، تو وہ اپنے نام کے ساتھ یہ لکھتے لا شے، مطلب کچھ نہیں۔ لا شے کا معنی کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ آگے اپنا نام غلام اللہ، جنہی غلام اللہ مولانا صاحب، جن کو دنیا بڑا مفسر قرآن، بڑا بڑا علامہ سمجھتی تھی، وہ فرماتے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور یہی کچھ نہ ہونا سب کچھ ہونا ہے۔ یہی کچھ نہ ہونا یہ سب کچھ ہونا ہے، اور جب تک میں کچھ ہوں اس وقت تک میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب تک میں نے سمجھا ہے کہ میں کچھ ہوں اس وقت تک میں، تو اصل چیز نفی ہے۔ اصل کیا ہے؟ نفی، عدم۔ اس بات اصل نہیں ہے۔ ہمارا کلمہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ یہ کلمہ جب پڑھتے ہیں پہلے کس سے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ، لا سے شروع۔ لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں۔ تو ہمارا کلمہ نفی سے شروع ہوتا ہے۔ میری جوانی نہیں، میری طاقت نہیں، میرا مال نہیں، میرا عہدہ نہیں، میرا فلاں نہیں 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 نہیں۔ لا 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 لا، یہ لا کی تلوار چلتی ہے تو انسان مسلمان بنتا ہے۔ اگر یہ لا کی تلوار نہ چلے تو بندہ مسلمان ہی نہیں بنتا۔ اس لیے ہمارے کلمے کی بنیادی کس پر ہے؟ نفی پر ہے۔ کس پر ہے؟ تو گویا ہمارے دین کی بنیادی نفی پر ہے۔ حضرت سے ماشاءاللہ آپ تو بڑے علامہ ہیں، کہ نہیں، آپ نے تو بڑی میں امتحان کی تیاری کی، ماشاءاللہ آپ تو پہلا نمبر آئیں گے، آپ کو تو کتابیں یاد ہیں۔ نہیں، اندر میں آواز آئے اب کتاب یاد ہو گئی، جواب ہے نہیں۔ اندر سے خود آواز آئے کہ تو نے بڑا پڑھ لیا، بڑی تیاری کر لی، بڑا امتحان کے لیے تو بڑا ماہر ہو گیا، جواب کیا ہے؟ نہیں 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 نہیں۔ جب یہ بات ہوگی تو پھر بندہ کبھی بس نہیں کرے گا۔ ایک بندے کو پتہ ہو میرے گھر میں ابھی آٹا نہیں، تو پھر اور کی محنت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟
اور اگر یقین ہو جائے میرے گھر میں آٹا بہت ہے تو پھر اور لائے گا۔ اگر ایک بندے کو میرے گھر میں پیسے نہیں ہیں تو پھر کیا کرے گا؟ محنت کرے گا، کمائی کرے گا۔ اگر پتہ ہو میرے گھر میں پیسے تو بہت ہیں تو پھر نہیں کرے گا۔ تو اس لیے محنت تب بندہ کرتا ہے جب نہیں آتی ہے۔ اگر سمجھ لیا میں دیندار ہوں، پھر محنت ختم، میں بڑا نیکیوں والا بن گیا ہوں، میرے پاس نیکیوں کا بڑا خزانہ جمع ہو گیا ہے، تو پھر دھوکہ کھا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ کیا کرتا رہے؟ نفی کرتا رہے میرے پاس علم۔ میں نے کئی دفعہ جملہ یہ دہرایا، میرے پیر سے بھی کہا کرتے تھے، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ عقل ہے۔ یہ بڑے حضرت جی فرمایا کہ سید علاؤالدین شاہ صاحب رحمہ اللہ، آیا اللہ نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ عقل ہے، بس تیری رحمت کا سہارا ہے۔ ہمیشہ نفی، ہمیشہ کیا کرو؟ اگر آگے بڑھنا ہے، اگر اپنے آپ کو اونچا بنانا ہے، ترقی کرنی ہے، تو پھر کیا کرو؟ اپنی نفی کرو۔ اگر تم نے سمجھا میں نے پڑھ لیا، میں مولوی بن گیا، میری منزل پکی ہو گئی، رمضان مبارک ہو، حافظ صبح سے فیصلہ کر لے مجھے یہ سپارہ آج کا یاد ہے، تو پھر شام کو کیا ہوگا؟ جو تماشا ہوگا پھر نمازی دیکھیں گے کہ حافظ صاحب کے ساتھ کیا ہو رہی ہے۔ یہ کر سمجھے کہ مجھے ابھی یاد، ایک دفعہ اور پڑھ لوں، نہیں ابھی بھی یاد نہیں ہوا، ایک دفعہ اور پڑھ لوں، ابھی بھی یاد نہیں، ایک دفعہ اور پڑھ لوں، ابھی بھی یاد نہیں، پھر سنا لوں، ابھی بھی یاد نہیں، پھر سنا لوں۔ میں نے کئی دفعہ سنایا، ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، پرانی کتاب میں نام آتا ہے، ہم نے دیکھے تو نہیں ہیں، بز اخفش، علامہ اخفش ان کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بکری رکھی ہوئی تھی، سبق یاد کرتے، کتاب پڑھتے 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 یاد کرتے، اب جب خیال ہوتا کہ میں نے بڑا رٹا لگا لیا، پکا لیا، یاد کر لیا، تو بکری کا کان پکڑ لیتے، سبق سنانا شروع کر دیتے۔ جب سبق پورا کرتے تو بکری کا کان چھوڑتے، تو بکری کی عادت ہے اس کا، تم کسی وقت بھی کان سر پہ ہاتھ رکھو چھوڑو، جس وقت چھوڑو گے وہ یوں کرے گی، تو بکری یوں کرتی، جب یوں کرتی تو یہ سمجھتا اچھا اس کا مطلب بکری مجھے کہہ رہی ہے ابھی تیرا سبق یاد نہیں، وہ دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتے، پھر پڑھتے پڑھتے رٹا لگاتے بیچارے، پھر بکری کا کان پکڑتے، پھر اس کو سناتے، جب پورا سنا لیتے پھر کان چھوڑتے، بکری پھر یہی کرتی، اس کی تو عادت ہے، اس نے تو کرنا ہی کرنا تھا، تو یہ بیچارہ پھر پڑھتا، تو پھر کیا بن گیا؟ وقت کا امام بن گیا۔ جب یوں رگڑے لگائے تو پھر کیا بن گیا حضرت صاحب؟ ہاں، دانا مٹی میں مل کے گلے گلزار بنتا ہے۔ دانا اگر مٹی میں نہ ملے تو پھر باغ کا درخت اور درخت کا پھول اور پھل کبھی نہیں بن سکتا۔ کٹی کچلی گئی، پسی چھنی گئی مہندی، جب اتنے دکھ سہ لیے تب ان کے ہاتھوں پہ جا لگی مہندی۔ اگر مہندی کہے مجھے رگڑا نہ دو، مجھے پسائی نہ کرو، مجھے چکی میں 2 پتھروں میں رگڑے نہ لگاؤ، تو پھر جناب کی بیگم کے ہاتھ سرخ نہیں کرے گی۔ وہ کب کرے گی؟ وہ رنگ دوسرے پر کب چڑھائے گی؟ جب اپنے آپ میں رگڑے کھائے گی۔ کٹی کچلی گئی، پسی چھنی گئی مہندی، جب اتنے دکھ سہ لیے تب ان کے ہاتھوں پہ جا لگی مہندی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی بس معاشرے میں ادھر نکلیں گشت کرنے کے لیے، بس واپس آئیں تو پورا محلہ نمازی بن جائے، ایسے نہیں ہوگا میرے بھائی۔ مہندی کی طرح پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ رگڑے کھانے پڑیں گے، کٹا کچلا جائے گا، اپنے من کو مارا جائے گا۔ ادھر مدرسے میں سال گزاریں، بستی میں جائیں تو لوگ بڑا ایک استقبال کریں، ماشاءاللہ ہمارے گاؤں کا ایک بہت بڑا علامہ صاحب بنایا، بڑا عالم فاضل، بڑا مولانا صاحب آ گیا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، رگڑے کھاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ رگڑے کھاؤ گے تو پھر۔ اس لیے بنیاد ہماری کس پر ہے بھائی؟ نفی پر ہے۔ اپنے وجود کی نفی کرو، اپنی طاقت کی نفی کرو، اپنی علمیت کی میں بڑا نمازی بن گیا، میری تو کبھی کوئی جماعت نہیں چھوٹتی، تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی، بس یہ خیال آیا سمجھو پانی پھر گیا۔ بالکل نفی کرو، تب تمہارا کیا ہوگا؟ اندر سے اللہ پاک اٹھائیں گے، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ تو ہمارے مذہب کی بنیاد کس پر ہے؟ نفی پر ہے۔ خصوصاً میں ان بچوں کہہ رہا ہوں جو امتحان کی تیاری کر لو، دھوکہ مت کھاؤ، بار بار پڑھو۔ نفس دشمن ہے، شیطان دشمن ہے، ماحول دشمن ہے۔ یہ جو ساتھی ہمیں مشورے دیتے ہیں نا، یہ دشمن بن کے مشورے دیتے ہیں، تمہیں بڑے خیر خواہ لگتے ہوں، تھوڑا سا اور کھیل لو، تھوڑا سا اور جاگ لو، تھوڑا سا اور یہ کام کر لو، یہ دشمن ہیں، دشمن۔ دوست وہی ہے جو تمہیں
یہ کہے کہ ابھی تو کمزور ہے، مہربانی کر محنت کر، ابھی تو کمزور ہے، مہربانی کر محنت کر۔ جو تمہیں یہ مشورہ دے وہی تمہارا دوست ہے۔ جو میری خامیاں نہیں بتاتا مجھے میرا خیر خواہ نہیں ہے۔ میرا خیر خواہ وہی جو میری خامیاں مجھے بتائے، میرے منہ پہ گند لگا ہو اور میرے دوست مجھے نہ بتائیں تو میری بےزتی ہے کہ عزت ہے؟ اور اگر مجھے پہلے دوست میرا دیکھتا ہوا بتائے اور مجھے کہے کہ اس کو صاف کر لو تو اب میری عزت ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو اس لیے اس سے دھوکہ نہ کھائیں، ہمیشہ نفی کریں، اور نفی کرنے سے انشاءاللہ بلندیاں ملیں گی، ترقی ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ کتاب میں نے کھولی ہوئی تھی، اس میں ایک شعر ہے، ویسے پوری نظم ہے، اس میں ایک شعر ہے، ہارتے پئی ہار ہووے ہر دے رہو ویلے نہ بہو۔ یہ پنجابی میں ہے نظم، ہارتے پئی ہار ہووے ہر دے رہو ویلے نہ بہو۔ بندہ گیم کھیلتا ہے نا، یا کوئی بھی ہار گیا پھر ہار گیا پھر ہار گیا پھر ہار گیا، ہار پہ ہار ہوتی رہے، لیکن تم نے بس نہیں کرنی، ویلے نہیں بہنا اور آگے۔ کہتے ہیں ایک بندہ بے ہمت گھر سے فیصلہ کر گیا، بس جاتا ہوں جنگل میں خودکشی کر کے مر جاتا ہوں، کام تو ہوتا نہیں ہے، جدھر بھی منہ کرتا ہوں ناکامی، جدھر منہ کرتا ہوں ناکامی، لہٰذا اس زندگی سے مرنا ہی بہتر ہے۔ اب گھر سے نکلا رسی لے کے باہر جا کے درخت سے پھانسی کھا کے مر جاتا ہوں۔ گیا کہیں دیوار کے ساتھ یا درخت کے ساتھ بیٹھا تھا مایوس ہو کر کے، تو ایک چیونٹی کو دیکھا کہ یوں دیوار پہ چڑھتی ہے، اوپر آخر تک پہنچتی ہے پھر گر جاتی ہے، پھر بیچاری چڑھتی ہے، پھر وہاں تک پہنچتی ہے پھر گر جاتی ہے۔ 70 مرتبہ دیکھا لیکن چیونٹی نے ہمت نہیں ہاری، 70 مرتبہ کے بعد آخر چڑھ گئی۔ تو ان کا میں بے وقوف ہوں، میرے سے چیونٹی بہتر ہے، میرے سے چیونٹی ہی بہتر ہے، اس چیونٹی نے ہمت نہیں ہاری، آخر کامیاب ہو نہیں گئی۔ تو میں 2-4 دفعہ ناکام ہوا، 2-4 دفعہ کام نہیں ہوا، 2-4 دفعہ کسی نے نہ کر دی، 2-4 دفعہ کسی نے حوصلہ افزائی نہیں کی، تو میں اپنی زندگی کا فیصلہ کر کے جا رہا ہوں، مرنا ہی بہتر ہے۔ تو ایک چیونٹی سبق سیکھ لیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تھوڑا اپنے بارے میں یہی فیصلہ کریں، صلاحیتیں اپنی کو استعمال کریں، لیکن اپنے اوپر دھوکہ نہ کھائیں۔ اللہ پاک سمجھ لے۔